سورہ القصص قرآن کے 20ویں پارے میں 28ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے دو جادو ہیں، ایک دوسرے کے پشتی یعنی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کی غرضی یعنی چاہنے والے نہیں۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں۔ اور جو کچھ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا
کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں، اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے؟ اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے کوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔
بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے. اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی. ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی یعنی مدد نہ کرنا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں. اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا. مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے. آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. شکریہ.